لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صلوات. مومنین اور مومنات، پروردگار عالم کا ایک مرتبہ پھر سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ سعادتیں اور یہ توفیقات نصیب فرما رکھی ہیں کہ بار بار ہمیں اپنے حبیب کے بچوں کے فرش عزا پہ آنے کی سعادت نصیب کر دیتا ہے۔ یقیناً یہ رب ذوالجلال کا وہ دسترخوان کرم ہے کہ جہاں سے عطائیں پروردگار عالم اپنے بندوں میں بانٹتا ہے اور تقسیم کرتا ہے، اور اس دربار سے، اس بارگاہ سے کوئی کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، فرشتے جہاں پر آ کے مصروف عبادت ہو جاتے ہیں، اور مجالس عزا کی خصوصیت وہی ہے کہ جتنی دیر انسان، کچھ ایسے کام ہیں کہ جو انسان انجام دیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے، اور کچھ ایسے کام ہیں جب انسان انہیں انجام دیتا ہے تو اعمال نامے میں برائی لکھی جاتی ہے۔ کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کے انجام دینے پہ نہ نیکی لکھی جاتی ہے نہ برائی لکھی جاتی ہے، اس لیے کہ مباح کام ہے۔ لیکن مباح کاموں کو بھی مستحب بنانے کا طریقہ پروردگار عالم نے بتایا ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہے مباح جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے، جیسے کہ کھانا کھانا نہ مستحب ہے، کھانا کھانا جب تک جان کو خطرہ نہ ہو تب تک واجب نہیں ہے، اور کھانا کھانا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس پر کوئی جزا دی جائے، یا کھانا کھانا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس پہ کوئی سزا دی جائے نارمل کنڈیشنز میں۔ ہاں حرام کھانا کھا رہا ہے تو پھر اس پہ گناہ ملے گا، یہ اور بات ہے، لیکن نارملی اگر انسان حلال غذا کھا رہا ہے تو یہ ایک
مباح عمل ہے، لیکن اگر اس نیت کے ساتھ انسان اسے تناول کرے کہ اگر یہ کھانا کھاؤں گا تو مجھ میں طاقت آئے گی، اور طاقت آئے گی تو پروردگار عالم کی عبادت میں آسانی کے ساتھ مصروف رہوں گا، تو پھر پروردگار عالم اس کے اس کھانے کو بھی، اس کھانا کھانے کے مباح عمل کو بھی مستحب بنا دیتا ہے، اور اس کی جزا بھی پروردگار اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ یہی کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، نیت پر ہے دار و مدار۔ مگر کچھ ایک ایسے اعمال ہیں پروردگار عالم نے رکھے ہیں کہ جنہیں جب انسان انجام دیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں جس وقت نیکی لکھی جا رہی ہوتی ہے اسی سیم ٹائم پہ برائیوں کو مٹایا جا رہا ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے کچھ ایسے اعمال رکھے، اور ان اعمال میں سر فہرست جو عمل ہے وہ عمل ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کے بھیجنے کا عمل۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ یہ ایک ایسا کام ہے کہ انسان جب اسے انجام دے رہا ہوتا ہے، درود کی عبادت کو جب انسان انجام دے رہا ہوتا ہے، تو یہ عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ جس لمحے، جس لحظے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جا رہی ہوتی ہے اسی لمحے میں بدیوں کو مٹایا جا رہا ہوتا ہے، اس کا نامہ اعمال پاکیزہ اور پاکیزہ تر ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں وہ روایتیں بھی ملتی ہیں کہ جن روایتوں میں کسی شخص نے آ کر جب امام معصوم علیہ السلام سے یہ سوال کیا، صلی اللہ علیہ محمد، کہ اپنا رسول اللہ میرا سامان کچھ کھو گیا اور بہت ڈھونڈا، ڈھونڈنے کے بعد مجھے مل نہیں رہا، تو مولا نے ارشاد فرمایا جب کوئی تمہارا سامان، کوئی تمہاری چیز کھو جایا کرے تو محمد و آل محمد پر، یعنی ہم اہل بیت پر درود بھیجا کرو، تو پروردگار اس گم شدہ چیز کو تمہارے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اور ایک روایت اور یوں ملتی ہے درود کی فضیلت کے اعتبار سے کہ اگر کوئی شخص اتنے گناہ کر چکا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو دیکھ کے یہ سوچتا ہے کہ اتنے گناہوں کو کیسے معاف کرواؤں گا، اپنے نامہ اعمال کو دیکھے اور اس کے بعد یہ سوچے کہ اتنے گناہ میں معاف کیسے کرواؤں گا پروردگار عالم سے، تو اسے چاہیے کہ محمد و آل محمد پر کثرت کے ساتھ درود بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اسی طرح سے رزق کے اعتبار سے رزق میں اضافے کے لیے بھی ملتا ہے۔ تو یہ آیت کہ جس آیت کے اندر یہ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، اچھا فرش اعضاء کی بات ہو رہی تھی تو اسے مکمل کر دوں آپ کی خدمت میں کہ فرش اعضاء پر آ کر بیٹھ جانا اور اس ذکر کو سننے کے لیے آ کے فرش اعضاء پہ جمع ہو جانا، یہ بھی انسان کا ایک ایسا عمل ہے کہ جہاں انسان آ کر بیٹھتا ہے تو یہاں ذکر محمد و آل محمد، احادیث ائمہ، احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم کی آیتیں، آیتوں کی تفسیر یہ سماعت فرماتا ہے، سنتا ہے تو کچھ علم حاصل کرتا ہے، تو ایک پازیٹیو عمل ہے۔ اور دوسری طرف انسان جب تک مجلس اعضاء میں بیٹھا رہتا ہے، جب تک حسینیہ میں، جب تک امام بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہے، تب تک نہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، نہ کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، نہ کوئی دوسرا گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا فرش اعضاء پہ آ کر بیٹھ جانا بھی یہ ایک ایسا عمل ہے جو ایک وقت میں، جس وقت انسان کو ثواب کما کے دے رہا ہوتا ہے، وہیں پر انسان کو برائیوں سے بچا بھی رہا ہوتا ہے۔ اللہ صلی علی محمد۔ لہٰذا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جیسے جیسے ہم زمانہ ترقی یافتہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم ایڈوانسمنٹ پہ ایڈوانسمنٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا دور آتا جا رہا ہے اور ہم مٹیریلسٹک ہو رہے ہیں، بہت زیادہ ہم مادہ پرست ہو رہے ہیں اور چیزوں کو اب ہم مادے میں تولنا شروع ہو گئے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا جس طرف بڑھتی ہے پورا معاشرہ بھی، سوسائٹی بھی اسی طرف بڑھتی ہے، اور اسے آپ روک نہیں سکتے۔ لیکن ایک حقیقت ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انسان جب مٹیریل کی طرف بڑھے گا تو یہ ایک دلدل ہے۔ جب انسان مادہ پرستی کی دنیا میں داخل ہو جائے گا اور یہ سمجھ کر داخل ہوگا کہ سب کچھ یہی ہے یا یہ ایک بہت اہم رکن ہے، تو انسان اس کے اندر جب داخل ہوگا تو ایک دلدل ہے، اس میں پھنستا چلا جائے گا۔ ہوگا کیا؟ وہ انسان اپنے آپ کو نہ دیکھے، اس لیے کہ ہمیں تو پروردگار عالم نے وہ در عطا کیا ہوا ہے کہ یہ در ہمیں بار بار بچا لیتا ہے۔ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیلکولیٹ کیا ہوا تھا کہ سن 2022 کے اندر، 2022 کے اندر مجھے یہاں ہونا چاہیے تھا،
فائنینشلی اور میں نہیں ہوں. تو دراصل اہل بیت اطہار کے کرم سے پروردگار عالم نے ہمیں بچایا ہے کہ ہم جہاں پہ کیلکولیٹ کر کے دنیاوی اعتبار سے پہنچنا چاہ رہے تھے نہیں پہنچایا ہے. وہ اس لیے نہیں پہنچایا کہ بھائی اگر میں نے تجھے پہنچا دیا تو تو مادہ پرست ہو جائے گا, روحانیت سے دور ہو جائے گا. ہوگا کیا اگر یہ دیکھنا ہے تو ان قوموں کو دیکھیے کہ جن کے پاس مٹیریل بہت ہے, دنیاوی چیزیں بہت ہیں ان کے پاس, اور اس سے ایڈوانس ٹیکنالوجی اور دنیا میں کہیں نہیں ہے, لیکن جس چیز کے پیچھے اتنی ساری ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی انہیں تلاش ہے, اس کا نام اور کچھ نہیں بلکہ اسپرچولیٹی ہے. اس وقت دنیا میں جو چیز سب سے قیمتی داموں اور مہنگی بک رہی ہے وہ ایک ہی چیز ہے, اور وہ ہے سکون, اطمینان, روحانیت, اسپرچولیٹی. اور وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو اس مکتب کے پاس آ جاتے ہیں کسی مجبوری میں, کسی دوست کے ساتھ ہیں اور مجلس میں آ گئے, کسی دوست نے مجبور کیا اور کربلا چلے گئے, کسی دوست نے مجبور کیا اور سرکار مولا رضا علیہ السلام کے در پہ چلے گئے زیارت کے لیے. وہ وہاں پہنچ کر ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی, ہم ساری دنیا کی سیر کر چکے ہیں, یہاں آنے میں دیر کیوں لگی ہمیں, یہاں آنے میں ہمیں بہت دیر لگی, کیوں پہلے نہیں آئے ہم یہاں. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جیسا ہدوء اور جیسا سکون اور اطمینان اس زمین, اس سرزمین پر ہے ویسا کہیں نہیں ہے. اور پھر جب انسان اس سکون کو دیکھتا ہے تو اس سکون کے پس پردہ وہ اذیتیں اور وہ مصائب انسان کو نظر آتے ہیں کہ جو وہ ہستیاں اٹھا گئی ہیں کہ جو اس سرزمین کے اندر آرام کر رہی ہیں. تو آئیے اس آیت کی طرف رخ کرتے ہیں کہ جو سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 ہے, 29. کیا کہا جا رہا ہے؟ الذین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الذین, ان الذین, یقیناً وہ لوگ کہ جو تلاوت کتاب خدا یعنی کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرتے ہیں, وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور اس میں سے لوگوں کو دیتے ہیں کہ جو انہیں پروردگار عالم ہی نے دیا ہے, اس میں سے نکال کے لوگوں کو بھی کچھ دیتے ہیں, سرًا وعلانیہ, چھپکے بھی دیتے ہیں اور علل اعلان بھی دیتے ہیں, یرجون تجارتاً لن تبور. انسان بولتا ہے کہ مولانا کوئی ایسا کاروبار بتائیے, مولانا نہیں چلے, ہو سکتا ہے مولانا صاحب کی یہ فیلڈ نہ ہو, لیکن وہ یہ سوال اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ کوئی ایسا کاروبار بتاؤ کہ جس میں نقصان نہ ہو, لاس نہ ہو. ہر کوئی ایسا کاروبار کرنا چاہتا ہے, ہر کوئی ایسی تجارت کرنا چاہتا ہے کہ جس تجارت میں لاس نہ ہو, صرف فائدہ ہی فائدہ ہو, نفع ہی نفع ہو, نقصان نہ ہو. ہر کوئی ایک تجارت کرنا چاہتا ہے ایسی. تو قرآن کریم نے سورہ فاطر کی اس آیت کے اندر اس تجارت کا پتہ بتایا ہے. اور وہ تجارت کون سی ہے؟ وہ تجارت کے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے تجارتاً لن تبور. وہ تجارت کے جس کے اندر لن تبور کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا, کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. یہ کون سی تجارت ہے؟ وہ لوگ کہ جو کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہیں, وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں, وہ لوگ جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں, چھپ کے بھی, چھپا کر بھی دیتے ہیں, اور کسی کے سامنے بھی اگر دینے کا موقع آ جائے تو دے دیتے ہیں. یہ 3 کام اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ ایسی تجارت کر رہا ہے اللہ سے کہ اس تجارت میں اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. قرآن کریم کی آیتیں ہیں کہ جس کے اندر یہ ملتا ہے کہ وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے, کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. تو کیا ہوگا اگر اللہ کو ہم نے قرض حسنہ دیا؟ تو اسی آیت کے آخر میں دوسرے پارٹ میں وہ آیت مکمل اور کمپلیٹ کیسے, کن جملوں سے ہو رہی ہے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اس کے لیے اس اماؤنٹ کو ڈبل کر کے اسے واپس کیا جائے. اب یہ جو ڈبل ہے یہ پروردگار عالم اپنے اعتبار سے ڈبل کرے گا, اس لیے کہ جب انسان, اب دنیاوی بات ہو رہی ہے تو پھر دنیاوی ٹرمینالوجیز مجھے استعمال کرنے دیجیے. جب انسان کہیں انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے تو انٹرسٹ ریٹ پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا ہے؟ پوچھتا ہے. اب جس طرح کی آرگنائزیشن ہوتی ہے, جس طرح کا بینک ہوتا ہے, یا جس طرح کا انویسٹمنٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے, ان کی جیسی سٹیبل صورتحال ہوتی ہے اس حساب سے وہ اچھا ریٹ دیتے ہیں, آپ کو زیادہ پرسنٹیج دیتے ہیں. اب پروردگار عالم کہ جس کے خزانوں کے کبھی ختم ہونے کا خوف نہیں ہے ہمیں, اگر وہ پروردگار عالم کسی کو تھوڑا زیادہ بھی عطا کر دے گا تو سرکار امام معصوم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم کی رزاقیت میں اس وقت تک شک نہ کرنا جب تک اس کے خزانے کے ختم ہو جانے کا خوف نہ ہو.
جس دن تمہیں یہ خوف ہوگا کہ بھائی اب اللہ کے خزانے بھی ختم ہونے والے، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر یہ خوف اپنے دل میں لے کر آنا، ورنہ خوف نہ کرنا۔ انسان بس یہ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے، تھوڑا سا خائف ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اس کو جو فیئرز ہوتے ہیں، اس کے جو خوف ہوتے ہیں خود کو، اپنے اہل و عیال کو لے کے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے، ورنہ وہ عطا کرنے والا ہے، اس راستے سے نہیں تو دوسرے راستے سے، مگر اپنے بندوں کو عطا کرنے والے۔ اور نعمت پروردگار عالم نے خلق کس کے لیے کی ہیں؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها، یہ سب کس کے لیے؟ یہ سورج کس کے لیے بنایا؟ یہ ابھی ہم اس طرف آ رہے ہیں، لیکن یہ سب اللہ نے اپنی محبوب حبیب خدا کے لیے اور ان کی پاکیزہ اولاد کے لیے خلق کیا۔ تو جو ان سے جڑ جانے والے مومنین ہیں اور جو ان سے محبت رکھنے والے مومنین اور مومنات ہیں، کیا ان تک یہ نعمت فارورڈ نہیں کرے گا پروردگار؟ اس باب سے کہ چونکہ تم میرے ان بندوں کے چاہنے والے ہو کہ جن کی محبت میں نے سب کچھ خلق کیا، تو اب تمہیں بھی وہ عطا کروں گا جو میں نے ان کے لیے خلق کیا، اس میں سے تمہیں بھی عطا کروں گا۔ تو یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ لن تبور، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ بات آپ دیکھ لیجئے گا، جو افراد قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا کے رکھتے ہیں، اپنی زندگیوں میں شامل رکھتے ہیں، روایت کے صریح جملے، یعنی کھلے جملے، واضح جملے، کہ جس کے گھر میں تلاوت قرآن ہوگی اس گھر کے اندر کبھی فقیری اور فقر داخل نہیں ہوگا۔ جس گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا رہے گا اس گھر میں کبھی بھی فقر داخل نہیں ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، ایک تو یہ تھی نا تجارت کے لیے، دوسری تجارت کے لیے کیا پروردگار عالم نے کمپوننٹ اور دوسرا جز کیا بیان فرمایا کہ اقام الصلاۃ کی مختصر ترین اگر تشریح اور تفسیر امام معصوم سے جو پوچھا گیا اور جو امام نے بیان کیا، اس کے نتیجے سے آپ اگر استفادہ کرنا چاہیں تو وہ بس ایک جملہ ہے کہ جیسے نماز کا وقت ہو نماز پڑھ لو، جیسے نماز کا وقت ہو، اذان کی آواز آئی مصلی کو بچھا لو، تم سارے کام چھوڑ دو نماز کے لیے۔ اگر نماز پڑھ لی اپنے کاموں کو روک کے، تو پھر پروردگار عالم اپنی ذمہ داری بنا لے گا کہ تمہارے رکے کاموں کو کبھی سیدھا کر دے گا اور ان میں کبھی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اور اگر ہم نے نماز کو روک کے اپنا کام کیا تو وہ ہم دیکھتے ہی ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ 5 بجے تک کا ٹارگٹ تھا، باس نے کہا تھا کہ 5 بجے تک مجھے یہ پریزنٹیشن ریڈی چاہیے، میں نے کہا کہ ابھی 5 بجے سے پہلے کر کے دے دیتا ہوں، باس خوش ہو جائے گا، نماز تو پڑھ لوں گا نا پھر۔ تو نماز لیٹ کی، یہاں تک کہ 5 بج کے پریزنٹیشن مکمل نہیں ہوئی، لیکن خیر پھر ہو گئی، دیر سے پریزنٹیشن مکمل ہوئی۔ پہلے باس کو خوش کر دیا، پھر باس کے باس کو، ساروں کے باس کو، رب الارباب کو پھر خوش کیا، پھر بعد میں نماز پڑھی۔ لیکن کسی دن ایسا ہوا، ہمت کی، کوئی نیکی کی ہوگی، پروردگار عالم نے اس کے نتیجے میں اسے توفیق عطا کی کہ اس نے کہا کہ پریزنٹیشن تو بنتی رہے گی، اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ نماز پڑھی، 10-15 منٹ 20 منٹ کا وقفہ کہ نماز ظہرین ہو گئی، اس کے بعد تعقیبات پڑھی اور اس کے بعد دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھ کے آ گئے اور دوبارہ پریزنٹیشن بنانا شروع کی، اور وہ 5 بجے کی جگہ 3:30 بجے 3 بجے میں بن گئی۔ اب یہ انسان کے سوچنے کی بات ہے کہ آج میری لک اچھی تھی، کوئی یہ کہتا ہے کہ آج میں بڑا لکی تھا کہ جلدی بن گئی پریزنٹیشن، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے نماز وقت پہ پڑھ لی تھی، یا یہ جو میں لکی بن گیا پروردگار عالم نے مجھے خوش قسمت اور خوش وقت بنایا وہ وقت پہ نماز پڑھنے کی وجہ سے، اس کی بڑی برکتیں۔ اب یہ روایت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا راحت میں آ جاؤ گے، وقت پہ نماز پڑھنے سے تم راحت میں آ جاؤ گے۔ بس اس کے اندر سب کچھ امام نے سمیٹ دیا، جسے ہم نے بہت طویل بیان کیا آپ کی خدمت میں، طولانی الفاظ، بہت سارے الفاظ استعمال کر کے بیان کیا۔ امام علیہ السلام نے ایک جملے میں ارشاد فرما دیا، صلی وسترہ، نماز پڑھو اور راحت کو اللہ تعالیٰ سے کسب کر لو اور نازل کروا لو اپنے لیے۔ نماز جلدی سے وقت پہ نماز پڑھ کے راحت کو پروردگار عالم کے بارگاہ سے خرید لو، یہ کیسی تجارت ہے؟ تو ایک یہ ہو گیا تلاوت کتاب، ایک ہو گئی وقت پہ نماز کی ادائیگی، اور ایک ہو گیا پروردگار عالم کے عطا کردہ میں سے لوگوں کو انفاق کرنا، دیکھنا اپنے قریبی لوگوں میں جو ضرورت مند ہیں ان کو دے دینا۔ امام سرکار امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام مولا نے اپنے دستے مبارک پر دیناروں کو، درہم کے سکوں کو رکھا اور مولا اسے کلام کرنے لگے۔
مولا کہنے لگے کہ تو ابھی میری ملکیت میں نہیں ہے، یعنی تو ابھی میرے نہیں بنا ہے۔ مولا فرمانے لگے ان سکوں کو دیکھ کے کہ تو ابھی میرا نہیں ہوا ہے، جب میں تجھے خرچ کر دوں گا تب تو میرا بنے گا۔ کیا فرمایا مولا نے؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے، مولا فرما رہے ابھی تو میرا نہیں ہے، جب تجھے خرچ کر دوں گا پھر تو میرا بنے گا۔ یعنی اگر میں نے خرچ کر کے بدن پر جسم پر لگا لیا، کچھ کھا لیا تو یہ میرا بنا، ورنہ یا میں نے کسی کو عطا کر دیا، کسی کو دے دیا، کسی کو ضرورت مند پایا اور اس کو دے دیا، تو یہ میں نے کیا کیا؟ ضائع نہیں کیا، یہ میں نے ٹرانسفر کر دیا آخرت کے اکاؤنٹ میں۔ آخرت کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے۔ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی نے کہا آ کے مولا سکون نہیں ہے، کہا تم مالدار ہو؟ کہا ہاں مولا مال تو ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اسے آخرت کی طرف روانہ کیوں نہیں کر دیتے؟ کہا مولا نہیں کر سکتا۔ مولا نے فرمایا کہ اگر راحت چاہتے ہو، آسانی اور آسائش چاہتے ہو، اور سکون اور اطمینان چاہتے ہو تو اپنے اس مال کو آگے ٹرانسفر کر دو، اس سیف کے اندر منتقل کر دو کہ جو قیامت میں محشر کے میدان میں اور آخرت میں کھلنے والا ہے، اس میں منتقل کر دو۔ لہٰذا یہ تین چیزیں ہو گئیں، اور ان کو پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ تجارت لن تبور، یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ جس میں کبھی بھی نقصان نہیں ہے۔ اب کون سی ایسی تجارت ہے جسے امام معصوم علیہ السلام نے لن تبور کہا روایتوں میں؟ یہ تو آپ نے قرآن کریم کی آیت سے سنا۔ اور کون سی ایسی تجارت ہے کہ جسے امام معصوم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے؟ فرمایا اگر کوئی ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے کسی کی قبر پہ آتا ہے اور زیارت کرنے کے لیے تو یاد رکھے یہ اللہ سے ایک ایسی تجارت کر رہا ہے کہ جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہے، کبھی نقصان نہیں ہے۔ اللہ صلی علی محمد۔ اور پھر وہ روایتیں اپنی جگہ پر کہ مولا کی زیارت کی کیا فضیلت ہے اور اس کے آثار کیا ہیں اور اس کی برکات اور اس کا ثواب کیا ہے، کہ مال میں اضافہ، عزتوں میں اضافہ، جاہ و حشم میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، عمر میں اضافہ، اور یہ ساری باتیں۔ اب آپ کی خدمت میں والذین اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ وہ پروردگار اوحینا الیک کہ جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے، من الکتاب هو الحق، کون سی کتاب؟ کتاب تو ہمارے ہاتھ میں، لیکن پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ کتاب سے وحی کی ہے، یعنی کتاب کو وحی میں نازل کیا یا کتاب سے پروردگار عالم نے وحی کی؟ کتاب سے وحی کی۔ کتاب سے وحی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے وہ قرآن، کہ جسے حکم واقع کہا جاتا ہے، جو حقیقی حکم ہے پروردگار عالم کا، جو دین قیم ہے، جو لکھا ہوا ہے کہاں؟ لوح محفوظ پہ۔ اب یہ جو لوح ہے اس کی دو قسمیں، ایک لوح محفوظ ہے اور ایک ہے لوح محو والاثبات۔ لوح محو والاثبات کسے کہتے ہیں؟ لوح محفوظ کسے کہتے ہیں؟ کہ جسے پروردگار عالم نے لکھا اور اسے محفوظ کر دیا، سیو کر دیا، انٹر کر دیا، سیو کر دیا۔ اور ایک ہے کہ جو ہے لوح محو والاثبات۔ محو کسے کہتے ہیں؟ مٹا دینا۔ اثبات کسے کہتے ہیں؟ نقش کر دینا۔ تو وہ لوح کہ جس کے اندر کبھی لکھا جاتا ہے، کبھی مٹا کے چینج کیا جاتا ہے، اسے لوح محو والاثبات کہا جاتا ہے۔ تو انسان کی عمر دو طرح کی ہے، انسان کی عمر دو طرح کی ہے۔ ایک عمر وہ ہے کہ جو لوح محفوظ میں لکھی ہے، اور ایک انسان کی عمر وہ ہے کہ جو لوح محو والاثبات میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی ایک ہو گیا ٹیمپرری لا کہ اس میں لکھا تو جائے گا لیکن پھر مٹا کے چینج کیا جائے گا، مطلب کیا؟ کمی کر دی جائے گی، کبھی کوئی ایسا عمل انجام دیا تو اضافہ کر دیا جائے گا، کبھی صدقہ نکال دیا تو اضافہ کر دیا جائے گا، صلہ رحم کی تو اضافہ کر دیا جائے گا، جھوٹی قسم کھائی عمر میں کمی ہو جائے گی، بہت کثرت کے ساتھ گالیاں اگر دیں تو عمر میں کچھ کمی ہو جائے گی، چاہے بہت کم تھوڑی سی لیکن کمی ہوگی، کیونکہ یہ وہ کچھ چیزیں ہیں، زنا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی عمر کے اندر تیزی سے کمی کر دیتی ہیں۔ صلہ رحمی، قطع رحمی کرنا، یعنی خونی رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا،
اس سے بھی عمر میں کمی ہو جاتی ہے. اس کا ہم نے آپ کی خدمت میں 2 دن پہلے بیان عرض کر دیا. لیکن ناظرین محترم قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اکیلا نازل نہیں کیا. اللہ نے اگر قرآن کریم کو نازل کیا ہے تو اس قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر کرنے والے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بھی ساتھ بھیجا ہے. اور اسی لیے رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے جاتے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے یہ بیان فرما گئے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تم ما ان تمسکتم بہما، ما ان یوز ہوتا ہے کہ ایز فار ایز، جب تک اور جب تم ان سے جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تمہارا گمراہ نہ ہونا ان دونوں سے جڑے رہنے میں. ما ان تمسکتم بھی نہیں کہا ہے کہ ان دو میں سے کسی ایک سے بھی جڑ جاؤ گے تو کامیاب ہو رہو گے اور گمراہ نہیں ہوگے، نہیں، ان دونوں کے ساتھ جڑے رہنا پڑے گا. اور قرآن کریم کا کمال یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو یہ قرآن کریم کی آیتیں آپ کو پتہ دیتی ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا. یعنی یہ جو قرآن کریم کی آیتیں بیان کرتی ہیں وہ ہمیں نظر کن ہستیوں میں آتا ہے؟ اہل بیت اطہار. جو قرآن کریم کی آیتوں پہ جنہوں نے ہمیں عمل کر کے دکھایا وہ کون ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام. اور اگر محمد و آل محمد علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں دلائل پیش کرتے ہیں، جو ہمارے سوالوں کے جوابات ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جاؤ قرآن کریم کی فلاں آیت پڑھو. کیا تم نے قرآن کریم کی فلاں آیت نہیں پڑھی؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ رب ذوالجلال قرآن کریم میں یہ کہتا ہے؟ اور پھر وہ جواب عنایت فرماتے ہیں. اسی طرح سے اگر اس کا آپ ایک اشارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اشارہ جو ابھی ہم نے کچھ لمحے پہلے سورہ والشمس کی تلاوت کچھ آیتوں کی آپ کی خدمت میں پیش کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها کذبت ثمود بطغواها الى آخره. کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے. اب ذرا اس کا دیکھیے گا کہ جہاں مفاہیم سورہ فاطر کو ہم سمجھ رہے ہیں وہیں پر قرآن کریم کا یہ اصول بھی سمجھیں کہ جہاں پر قرآن کریم کی آیتیں ہمیں پہنچاتی ہیں وہ کون سا در ہے؟ وہ در اہل بیت کا ہے. اس لیے کہ رسول جاتے جاتے یہ بتا گئے کہ قرآن اہل بیت سے کنیکٹڈ ہے، اہل بیت قرآن سے کنیکٹڈ ہے، اور تم اگر ان دونوں سے کنیکٹڈ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. جہاں تم نے یہ کہا کہ میرے لیے 2 میں سے کوئی ایک کافی ہے تو پھر یاد رکھنا تمہارا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا. اس لیے اب بہرحال اس میں ہم نہیں جاتے، البتہ اتنا کہ والشمس وضحاها یہ کیسے اہل بیت کی طرف. آپ کہیں گے کہ مولانا سورہ شمس میں کہاں اہل بیت کی بات ہو رہی ہے؟ اب بات آپ کی صحیح ہے کہ بظاہر تو نہیں ہو رہا، لیکن اگر اس کی تفسیروں میں جائیں تو اس انسان کو سمجھ میں آتا ہے. اور روایات اہل بیت اطہار میں دیکھتے ہیں، احادیث معصومین علیہ السلام میں دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے فوراً. کیا؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها واللیل والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. کن چیزوں کا ذکر ہوا؟ سما، ارض، لیل، نہار، شمس، قمر، ان کا ذکر ہوا. ٹھیک ہے. پروردگار عالم نے کن کن چیزوں کی قسم کھائی؟ نفس کی قسم کھائی، پروردگار عالم نے رات کی قسم کھائی، پروردگار عالم نے دن کی قسم کھائی، پروردگار عالم نے زمین کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی. مگر کن الفاظ کے ذریعے سے؟ شمس کے ذریعے سے، قمر کے ذریعے سے، لیل کے ذریعے سے، نہار کے ذریعے سے، عرض کے ذریعے سے، سما کے ذریعے سے. یہ ساری کی ساری چیزیں سورہ شمس میں ذکر ہوئی. اہل بیت اطہار کی سیرت میں کہاں نظر آیا؟ جب حدیث قصہ کی تلاوت کریں گے تو یہ سارے الفاظ ایک حدیث قصہ کے اندر ہمیں منسجم ہو کر نظر آ جائیں گے. اور وہ جملے کیا ہیں؟ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدھیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. یہ شمس میں نے نہیں بنایا، یہ قمر میں نے نہیں بنایا، یہ زمین میں نے نہیں بنائی، یہ سما میں نے نہیں بنایا، یہ رات میں نے نہیں بنائی، یہ دن میں نے نہیں بنایا. اگر بنایا تو ان 5 کی محبت میں بنایا جو چادر کسا کے نیچے آ کے جمع ہو گئے.
تو یہ ایک اشارہ کہ قرآن کریم ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف گائیڈ کر رہا ہے. اور بتا دے کسی کی ایسی فضیلت پروردگار عالم نے بیان کی ہو کہ میں یہ نہیں بناتا، مگر اگر میں نے یہ خلق کیا ہے تو فلاں شخص کی کسی اور کا نام، اہل بیت اطہار کو چھوڑ کر کسی اور کا نام لیا ہو کہ میں نے اس کی محبت میں خلق کیا ہے. یا مثال کے طور پہ میں نے سلمان کے لیے بنایا، میں نے بوزر کے لیے بنایا، میں نے مقداد کے لیے بنایا، نہیں کہا. اگر کہا تو ان کے لیے کہا جن کے لیے پروردگار عالم نے زمین کو خلق کیا، نہیں جن پہ پروردگار عالم جانتا ہے کہ ان پہ اگر زمین و آسمان کو قربان بھی کر دیا جائے تو یہ اس بات کے اہل ہیں کہ کر دیا جائے. یہ ایک بات ہو گئی. اب دوسری بات، پروردگار عالم نے کہا قرآن کریم کے اندر کیا کہا؟ قل، نہیں، انا ھذا صراطی مستقیما، یاد رکھو کہ یہ میرا راستہ ہے کہ جو مستقیم ہے، صراط مستقیم، میرا صراط مستقیم ہے، اسے تھام لو. قل ھذہ سبیلی. اور ایک جگہ پر پروردگار عالم نے یہ اپنے حبیب سے کہا، حضور اکرم سے، کہ دیکھو یہ میری سبیل ہے اور اے حبیب سب کو بتا دو کہ یہ میری سبیل ہے. تو راستے کے لیے، اپنے راستے کے لیے پروردگار عالم نے دو الفاظ کو استعمال کیا. ایک لفظ استعمال کیا صراط اور ایک لفظ استعمال کیا سبیل. جب پروردگار عالم اپنی جانب سے کہتا ہے میرا راستہ تو اللہ صراط کا لفظ یوز کرتا ہے، اور جب پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ لوگوں تک پہنچا دیجئے تو پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قل ان ھذا سبیلی. ٹھیک. اب سورہ نحل کی آیت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن. اے حبیب لوگوں کو سبیل کی ہدایت دے دیجیے، لوگوں کو سبیل کی طرف دعوت دیجیے. ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو دعوت دیجیے. ادعو کسے کہتے ہیں؟ دعوت دینے کو، پکارنے کو. لوگوں کو سبیل کی طرف دعوت دیجیے. کس طریقے سے؟ مواعظ کے ذریعے سے، موعظۃ الحسنہ اور جادلھم باللتی ہی احسن. اگر وہ موعظے کے ذریعے سے، درس کے ذریعے سے، آپ کے واعظ و نصیحت کے ذریعے سے نہیں آئیں تو پھر ان کے ساتھ تھوڑا سا مجادلہ کریں. مجادلہ کیا کریں؟ انہیں سمجھائیں، انہیں دلائل دیں، براہین ان کے سامنے رکھیں. ٹھیک. تو کیا کہا؟ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی سبیل کی طرف لوگوں کو دعوت دو. پھر سورہ نحل ہی کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ. یہ سبیل وہ ہے کہ جس کے قصد کو پروردگار عالم نے اپنی ذمہ داری قرار دیا ہے. قصد کسے کہتے ہیں؟ حفاظت کرنا. قصد کسے کہتے ہیں؟ حفاظت کرنا. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ. تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی. سبیل کیا چیز؟ وہ سبیل کہ جس کی طرف اللہ اپنے حبیب سے کہے کہ لوگوں کو دعوت دیں سبیل کی طرف. نمبر 2، سبیل وہ چیز کہ جس کی اللہ حفاظت کرے. بارے لحاظ سمجھ نہیں آ رہا سبیل ہے کیا چیز. تو سبیل کا لفظ تو استعمال کر رہا ہے مگر یہ اجمال ہے، ایمبیگوٹی ہے اس کے اندر، تفصیل نہیں ہے، بیان کھلا نہیں ہے. پروردگار اسے ہمارے لیے کھول. تو پروردگار عالم سورہ حل عطا کے اندر، سورہ انسان، سورہ دہر کے اندر ارشاد فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یہ سبیل وہ ہے جس کی میں نے خود تمہیں ہدایت کی ہے. یہ جو دین ہے یہ سبیل ہے، اس کی میں نے تمہیں ہدایت کی ہے. اما شاکرا و اما کفورا. اب چاہو تو اس کو مانتے ہوئے راستے پر آ کے شکر گزار بن جاؤ، اور اس کو اگر چاہو تو چھوڑ کر میرے کفر کرنے والے بندوں میں سے بن جاؤ. تو اب 3 باتیں ہو گئی سبیل کے لیے. سبیل ایک وہ کہ جس کی طرف رسول اپنے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو دعوت دیں. سبیل وہ کہ جس کی طرف اللہ، جس کی خود حفاظت فرمائے. اور سبیل وہ کہ جس کی اللہ نے ہدایت کر دی. مگر سبیل ابھی تک واضح ہوا نہیں ہے، اور واضح ہوگا قرآن ہی سے. اس لیے کہ پروردگار عالم نے سبیل کو ایک کوڈ ورڈ بنایا ہے، اور قرآن میں ایسی آیتیں رکھی ہیں کہ جن آیتوں کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اسے ڈیکوڈ کیا ہے. اور اس سبیل کو ڈیکوڈ وہی کر سکتا ہے، اس لفظ کو، کہ جو قرآن کریم کا بغور مطالعہ کرتا ہے اور بغور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، وہی پہنچ سکتا ہے سبیل تک. قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. ساتھ رہیے گا اس لیے کہ اب نتیجے سے قریب ہو رہے ہیں.
اے حبیب کہہ دیجئے کہ مجھے یہ جتنا بھی میں نے محنت کی ہے، جتنا بھی دین تم تک پہنچایا، پروردگار عالم کا پیغام پہنچایا ہے، محنت کی ہے، اس محنت پر کوئی اجر نہیں چاہیے۔ قل ما اسألکم علیہ، علیہ کا مطلب کیا؟ اس کار رسالت پر مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، الا من شاء، ہاں اگر کوئی مجھے اجر رسالت دینا چاہتا ہے، اتخذ الی ربہ سبیلا، تو اللہ تک پہنچانے والی سبیل کو پکڑ لے۔ اگر کوئی مجھے اجر رسالت دینا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اللہ تک پہنچانے والی سبیل کو تھام لے۔ یا رسول اللہ ابھی بھی اتنا واضح نہیں ہوا، تھوڑا اور واضح ہو جائے، باری اللہ تو مدد کر دے۔ تو سورہ فرقان یا سورہ احزاب کی آیت ہے کہ جس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ دو ایک طرح کی آیتیں ہیں۔ ایک آیت میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوایا، کہہ دیجئے مجھے اجر نہیں چاہیے، اگر کوئی اجر دینا چاہتا ہے تو اللہ تک پہنچانے والی سبیل کو پکڑ لے۔ اور اسی طرح کی دوسری آیت کے اندر اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوایا کہ اے حبیب کہہ دیجئے مجھے اجر رسالت نہیں چاہیے، اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو میری قربہ سے مودت رکھ لے۔ سمجھ میں آ گیا؟ سبیل کوئی اور شے نہیں، رسول کی اولاد سے، اہل بیت سے مودت ہے۔ اگر اس کا اور اشارہ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر اس کا اور اشارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے سورہ دیر ہی کی آیتیں، پروردگار عالم نے پورا بیان کیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ یتیموں، مسکینوں، فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کی رضاؤں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں، نہ تھینکس گیونگ چاہتے ہیں، شکر گزاری بھی نہیں چاہتے، ہم تم سے اس بات کی بھی امید نہیں رکھتے۔ امید نہیں رکھتے مطلب لالچ نہیں رکھتے، خواہش نہیں رکھتے، ہمیں تمنا نہیں ہے کہ اگر تم ہمارا شکر گزاری بھی کرو، اس لیے کہ تمہارے لیے تو کیا نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے، جس کے لیے کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اتنا خالص عمل کیا پروردگار عالم کے لیے اہل بیت اطہار نے۔ ہم کرتے ہیں تو نامہ اعمال میں جزا لکھی جاتی ہے، اہل بیت اطہار کا خلوص اتنا تھا کھلانے کے لیے یتیم و مسکین و اسیر کو کہ ان کے عمل کی اوپر پروردگار عالم نے شکر گزاری کے لیے قرآن کریم کا سورہ نازل کر دیا۔ یہ خلوص کی بات ہے، اتنا خلوص والا، اتنا پاک، اتنا پیور۔ لیکن یہ بیان کرنے کے بعد پروردگار عالم نے آیت جو ہم نہیں پڑھتے ہیں وہ یہ ہے، اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، یہ تذکرہ ہے۔ تذکرہ مطلب یہ واقعہ ہے، ہم نے آپ کو بیان کر دیا، اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، ہم نے تو تذکرہ بیان کر دیا ہے، اب کوئی اسے مان کر چاہے تو سبیل پر آ جائے، نہ چاہے تو سبیل سے دور ہو جائے۔ اور اگر اب بھی سمجھ نہیں آیا تو مزید آگے بڑھیے، سورہ فرقان کی آیتیں کہ جو یہ کہتی ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، یوم یعض الظالم علی یدیہ، آخرت میں ظالم اپنا ہاتھ کاٹے گا، یعنی تعجب کرے گا، حسرت و یاس سے افسوس کرے گا، کہے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مان لیا ہوتا، کاش میں نے دنیا میں سبیل کو بھی مان لیا ہوتا۔ یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اسے اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا جسے پروردگار عالم قرآن کی آیت میں فلان کہہ کے پکار رہا ہے، کاش میں نے فلاں کو اپنا حبیب، اپنا رفیق نہیں بنایا ہوتا، اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے کہ جس نے سبیل سے دور کر دیا۔ لہٰذا قرآن کریم کی آیتیں وہ ہیں کہ جو ہمیں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتی ہیں، وہی قرآن کہ جس قرآن نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام تک پہنچایا۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہیں، سوروں کی تلاوت کرتے ہیں، ماہ رمضان تو قرآن کریم کی بہار کا مہینہ ہے، ربیع القرآن ہے، پڑھتے پڑھتے ہم سورہ کہف تک بھی پہنچتے ہیں، اور سورہ کہف کی پہلی آیت بھی پڑھتے ہیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تم یہ گمان کرتے ہو، تم یہ سوچتے ہو، تمہارے خیال ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے،
یہ آیت تو نازل ہو گئی اور رسول نے لوگوں کو پڑھ کر سنا بھی دی، مگر جو وارث قرآن تھا اس وارث نے اس آیت کی حقیقی تفسیر بیان کی کب؟ خود اپنی زبان سے فرزند غریب زہرا نے، کہ جب سر بریدہ نوک نیزہ پر ہے اور بازار کوفہ و شام سے لے جایا جا رہا ہے اور سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کٹے سر حلقوم میں سرکار ابا عبداللہ سے قرآن کریم کی سورہ کہف کی آیتوں کی تلاوت کی آواز گونج رہی ہے، ام حسبتا انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اے اصحاب کہف اور رقیم کو اللہ کی بڑی آیتیں سمجھنے والوں، کیا تمہارا گمان ہے کہ اس سے بڑی اور کوئی اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ آؤ بازار کوفہ میں، آؤ دربار شام میں، اور آ کے دیکھو رسول کے بیٹے حسین کا کٹا سر ہے، کبھی نوکے نیزہ پر بلند کیا جاتا ہے، کبھی تشت میں رکھا جاتا ہے۔ ایک راوی بیان کرتا ہے کہ میں دربار ابن زیاد میں تھا، میں نے یہ دیکھا تخت پر ابن زیاد بیٹھا ہے، قدموں میں اس کے تشت رکھا ہوا ہے، تشت میں کٹا ہوا سر فرزند رسول حسین ابن علی ہے، اس کے ہاتھوں میں چھڑی ہے، اپنے ہاتھوں میں چھڑی سے کبھی لب حسین سے گستاخی کرتا ہے، کبھی دندان مبارک کے سرکار ابا عبداللہ سے گستاخی کرتا ہے۔ اور ایک بوڑھا شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہوا زمانہ رسول کا صحابی اٹھ کر کہتا ہے شاہ ابن زیاد حیا کر، یہ وہی ہونٹ ہیں کہ جن ہونٹوں پر رسول بوسے دیا کرتے تھے۔ ارے ابن زیاد یہ ظلم نہ کر، مگر ہاں ظلم کرنے والوں نے یہ بھی تو ظلم کیا، کٹا سر حسین خولی کے پاس، خولی کے اختیار میں تحویل میں تھا، مسجد عنانہ کے قریب کی یہ روایت ہے۔ راوی بیان کرتا ہے رات کے ایک پہر میں میں نے دیکھا خولی کٹے حلقوم حسین ابن علی کو دیکھتا ہے، آقا حسین کے کٹے گلے کی فضا کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد ایک شخص کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرا خنجر لے کر آؤ۔ سامان سفر سے خنجر صندوق سے نکالا گیا، اپنے صندوق کو اپنے خنجر کو نیام سے نکالا، یہ کہتا ہے حسین شمر نے تیرا گلا بھی ٹھیک سے نہیں کاٹا، کہیں سے کم کاٹا ہے کہیں سے زیادہ کاٹا، آ حسین تیرے کٹے گلے کی فضا کو ٹھیک کر دوں۔ یہ کہہ کے خولی کا خنجر زہرا کے غریب بیٹے کے گلے پہ چلا، گوشت کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پہ گرنے لگے۔ ارے مسجد کے صحن سے کسی دکھیاری کے رونے کی آواز، یا وہ آواز علی کی بیٹی حسین کی بہن کی زینب کی، یا آواز اس دکھیاری ماں زہرا کی جو اپنے غریب بیٹے کے ساتھ مدینہ سے کربلا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ مومنین اور مومنات کی جو حاجات ہیں حاجات شرعیہ تمام کی روا فرما۔ پروردگارہ مومنین اور مومنات میں جو پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مریض الاحوال ہیں سرکار مولا موسیٰ ابن جعفر باب الحوائج علیہ السلام کے صدقے میں شفائے کلی عنایت فرما۔ رزق و روزگار سے پریشان مومنین کے لیے حلال و طیب رزق و روزی کو سرکار امام تقی جواد علیہ السلام کے صدقے سے فراواں فرما۔ پروردگارہ جتنے لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں شادی کے قابل ہو چکے ہیں ان کے لیے مناسب رشتوں کو فراہم فرما۔ پروردگارہ اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما۔
مولا کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر رحمتوں کی بارش نازل فرما، مولا کے صدقے میں نور قرآن کو ہمارے دلوں میں جاگزیں فرما۔ پروردگارہ تلاوت قرآن کریم کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ جو برکات تلاوت قرآن ہیں، برکات نظر الی قرآن ہے، پروردگار اس سے ہم سب کو بہرامند فرما۔ اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اصحاب میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ بر محمد وعلى محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلى محمد۔ التماس ہے سورہ فاتحہ برائے مرحومہ فاطمہ بائی قاسم علی، حسین علی نظر علی، فاطمہ بائی حاجی بائی، حسن علی نشاط نورانی، اشرف النساء بنت بچو بائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلہ بائی بنت غلام حسین، زہرا بائی بنت غلام حسین، انور علی رحمت اللہ، زرینہ بائی غلام حسین، غلام علی رحمت اللہ، صغرا بائی نظر علی، امینہ بائی اللہ رکھا، نرجس نظر علی، حسن علی، حسینہ بنت فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بائی بابول بائی وزیر، شیرین بائی جمال بائی وزیر، اکبر علی جمال بائی وزیر، شکینہ بائی شریف، جنہ بائی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، امینہ بائی حسن علی مرزا، فاطمہ بائی اکبر علی وزیر، بلقیس قاسم علی مرزا، سکینہ بائی اکبر علی مرزا، فاطمہ بائی محمد علی کپاڑیا، زہرا بائی اکبر علی مرزا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، سکینہ بائی محمد علی کپاڑیا، یونس علی کپاڑیا، حسینہ بنت رحمت اللہ لاکھانی، روشن بانو محمد علی گیلانی، یاسمین بانو علی محمد ورتیجی، سغرا بانو عبد الحسین بادامی، حسین علی اللہ دین پوناوالا، زرینہ بائی فاضل، رقیہ بائی محمد علی، یاور مہدی پوناوالا، لوکھان والا فیملی، فاطمہ بائی امیری، نیلوفر حسین علی مقادم، امیر علی انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بائی زوجہ حبیب بائی، کنیز فاطمہ زوجہ شاہد کانانی، عزیز حسین فدا حسین سومانی، نور محمد سومانی، فدا حسین سومانی، سکینہ بائی شریف باوا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بائی لالجی باوا، پیار علی سومانی، شبیر حسین، یوسف علی کھوجا، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بائی نور محمد، شیرین بائی نور محمد، شیر بانو پیر بھائی، اول بائی زوجہ پیر بھائی، زہرا بانو بنت محمد علی والجی، سکینہ بائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام حسین، خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شابان علی نور محمد، علی رضا ہاشم بھائی اور عبد الکریم بالجی، منیرہ بائی پیار علی، سراج علی عبد الرسول، دولت بانو ناصر علی، رباب بانو زوجہ محمد علی رحمت اللہ، رضا حسین غلام علی کانانی، بچو علی مرجی مامدانی، زینب بائی بنت سلیمان، شیربانو بائی رحمت اللہ، نور محمد قاسم، محمد علی ڈایا، غلام عباس نور محمد، رضا حسین محمد علی ڈایا، احمد علی حاجی راج، شیرین بائی سلیمان راجپر، رجب علی احمد علی، دولت بانو احمد علی، ملجی پریم جی، عمار بائی بنت آدم، فاطمہ بائی بنت آدم، سلیمان راجپر، نان بائی بنت آدم، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بائی کانجی، فاطمہ بائی کھوجا، ناسم صادق علی، کبرا بائی زوجہ صادق علی کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بائی پنجا، فدا حسین راولیہ، پیار علی راولیہ، فاطمہ بائی بنت احمد علی، معصومہ بنت ناگجی، محمد بشیر مہر علی بابا، کریم بائی فاضل، فاطمہ بائی علی بائی، محمد نذیر جامنگری، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور ہیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوا والا اور ان کے رشتہ دار، یوسف علی غلام حسین موربی والا اور ان کے رشتہ دار، محمد رضا موربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد دال افریقہ والا، کلثوم بائی پیر بھائی، رضوان علی امیر علی،
حبیب قاسم منوڑی، حیدر علی حبیب قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زبار حسین، نور محمد برکت علی، نور محمد نثار علی، نور محمد گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سغرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی بنت اکبر علی، زرینہ بنت اکبر علی، گلسم بنت اکبر علی، رجب علی نظر علی، حسین علی بندے علی، فاطمہ بھائی کپاڑیا، فاطمۃ الزہرا بیبی، غلام عباس برکت علی، ممتاز بانو رجب علی، روشن علی اصغر علی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کے زوجہ مسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور رشتہ دار مرحومین، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، شمیم بنت الدارکہ، رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار، سلطان علی نور علی، غلام حسین ماوجی، شیربانو زوجہ غلام حسین ماوجی، عنایت علی عبدالرسول، شہاب الدین غلام عباس کرمسی، منیرہ زوجہ غلام عباس، کنیز فاطمہ بنت غلام عباس، رضا حسین غلام حسین قاضی، فاطمہ بھائی بنت رحمان بھائی کارا، علی رضا کانانی، روشن بھائی بنت حسن علی جاپان والا، پیار علی رحمت اللہ سکھلال، قمر علی پیار علی کھیتانی، علی قمر عباس پیار علی کھیتانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین باقر علی کھیتانی، جعفر علی رمضان علی ویرانی، زرینہ بانو بنت محمد حسین مکھی، فضہ بانو بنت شابان علی، برکت علی شیر علی دیوجانی، بلال حسین رضا حسین دیوجانی، روشن علی نذیری، محمد علی زبیر فیملی، محمد علی پٹیل فیملی، یوسف علی ککریہ والا فیملی، اقبال علی حسین علی، نور محمد جان محمد، مریم بھائی نظر علی، سکینہ بنت محمد حسین کرمسی، غلام محمد حسین علی اسماعیل بردری والا، غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ، اصغر علی پیر بھائی اور کانجی فیملی کے رشتہ دار، ابراہیم اوکیرا فیملی کے رشتہ دار، حاجی حبیب علی مقادم، حسین علی مرچنٹ، حاجی ڈاکٹر یوسف علی تھاورانی، راضیہ زوجہ یوسف علی تھاورانی، سلمان عبد المہدی، فرزانہ بانو بنت روشن علی، شبیر حسین، غلام حسین اور رجب علی، اور تمام مراجعین کرام مرحومین، تمام علماء عظام مرحومین، تمام شہدائے ملت، اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ورکر مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔